پھر اسی طرح تواضع کے اور کیا طریقے ہیں؟ اترانے کی کاٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر کہیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہو چال میں یہ اتراہٹ یا گفتگو میں یہ تکبر اور نخوت، تو علاج کیا ہے؟ فقراء، مساکین اور مصیبت زدہ لوگوں کے پاس بیٹھنا، یعنی شعوری طور پر اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش، یا بیٹھنا، کوشش ہی نہیں کرنا بلکہ کرنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا۔ اب دیکھیں ہمارا کلچر کیا ہے کہ ہماری دعوتوں میں کون شریک ہوتے ہیں؟ جو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سرونٹ یا میڈ یا کوئی کمتر درجے کا شخص جو دنیاوی اعتبار سے کمتر ہے، معلوم نہیں اللہ کے ہاں کتنا بڑا، اگر کسی ایسی مجلس میں ہو بھی تو اس کو پوچھا بھی نہیں جاتا، اس کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اسے کچھ آفر نہیں کرتے، اسے اپنے جیسے برتن میں نہیں دیتے، اپنی میز پر یا اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھاتے، جب خود کھا رہے ہیں تو اس کو کھانے کو نہیں دیتے۔ تو پھر اس تکبر کا علاج کیا ہوگا؟ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، ان کے ساتھ راستے میں چلا جائے، یعنی کبھی ان کے ساتھ ساتھ بھی چلا جائے۔ پھر اسی طرح اپنے سے علم میں، مال میں، فضل میں، سٹیٹس میں کم یا برابر کے لوگوں کی ملاقات کو جانا، یہ بھی علاج ہے۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے سے بڑوں کی تو بھاگ بھاگ کے عزت کرتے ہیں، ان کے پاس تو آپ پہنچ جاتے ہیں، اگر بیمار ہو تو حال بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے سے کم کے پاس مثلاً عیادت کے لیے، ملاقات کے لیے، کسی بھی کام کے لیے چلے جانا، ان کے ساتھ سامان اٹھانا یا اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جانا بھی تواضع میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح اپنے سے بڑے مال میں نہیں، علم میں، خواہ وہ مال میں کمتر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص علمی مرتبے میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن دنیاوی سٹیٹس اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اس کا گھر بڑا نہیں، کوئی اس کے پاس دنیاوی آرائش کے سامان نہیں۔ تو ایسے لوگ جو علم میں اپنے سے آگے ہوں یا فضل میں یا عمر میں، یعنی ایک بزرگ شخص ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے لیکن عمر میں آپ سے بڑا ہے، تو ان کو اپنے سے پہلے بٹھانا، ان کے جوتے سیدھے کرنا، گھر کے دروازے تک ان کے ساتھ جا کے الوداع کہنا، یہ بھی تواضع میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ انسان اپنے اندر تواضع کس طرح لائے۔ پھر اسی طرح کبھی ان لوگوں سے ملاقات کرنا کہ جن سے ملنے کو دل نہ چاہے، نفس نہ مانے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی شخص نے آپ کو بہت رنج پہنچایا ہوتا ہے، بہت دکھی کیا ہوتا ہے، بظاہر کوئی ناراضگی نہیں لیکن آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اسے دیکھتے ہی آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ اپنے نفس پہ قابو پاتے ہوئے، تواضع کا ثبوت دیتے ہوئے، بطور خود کوشش کر کے، شعوری کوشش کے ساتھ آگے بڑھ کر اس سے خود ملاقات کرے۔ اور پھر ان لوگوں سے جو آپ سے نہ ملنا چاہتے ہو، یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نہیں ملنا چاہتے، تو ان سے ملنے جانا اپنے نفس کے خلاف جا کر۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ جو آپ سے کنی کتراتے ہیں، آپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی۔ ایسے میں بسا اوقات انسان کی انا بڑی مجروح ہوتی۔ ایسے لوگوں پر توجہ کرنا، ایسے لوگ جو آپ سے نہیں ملنا چاہتے ان سے ملنا، یہ انسان کے نفس پہ بڑا گراں ہوتا ہے، لیکن نفس کی اصلاح اسی میں ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس کے مخالف کام نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح مومن نہیں بن سکتے، کیونکہ ایک رویہ تو ہے نفس کی عبادت کرنا، نفس کو الہ بنا لینا، اور وہ کیا ہوتا ہے جو نفس کہے وہی کرتے چلے جاؤ، اور دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرنا۔ تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں، ان کے اندر خصوصی طور پر جب تک یہ صفات نہ آئیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیچھے کی آیت میں آپ دیکھیے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ شخصیت کو سنوارنے کے لیے یہ سارا ایک ہی سبق ہے اور یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔
اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اپنی اولاد کی خیرخواہی کا ایسا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت ان خطوط پہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے اندر یہ صفات لانے کی فکر میں ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے اندر دیکھنا چاہی؟ حکیم انسان تھے نا، بہت سمجھدار، اور سمجھ کے اعتبار سے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا۔ اس سے آپ ان کی سمجھداری اور ان کی باتوں کی حکمت اور ان کی ویلیو کو اچھی طرح سمجھ پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اقامت صلاۃ کا پابند بنایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اچھائی کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کی یا صبر کرنے کی تربیت دی؟ کیا ہم نے ان کو اچھے اخلاق کی صفات سے آراستہ کیا کہ بات کرتے ہوئے منہ نہ موڑیں، چلتے ہوئے اترائیں مت، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیونکہ چال محض چال کا نام نہیں، چال تو پوری شخصیت کی عکاس ہوتی، چال تو رویے کا نام ہے، چال تو زندگی کے ہر کام میں انوالو ہے۔ آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا چاہیں یا بڑے سے بڑا، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جانا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کو حرکت تو کرنی ہی ہوتی ہے، چاہے ایک قدم اٹھا کے کوئی کام کریں یا ایک میل لمبی چال چلیں، دونوں میں ہی اس کا اثر نظر آنا چاہیے کہ اتراہٹ نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، کسی بھی متکبر اور فخر جتانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی انسان کے اندر پائی جانے والی دو صفات اللہ کو سخت ناپسند ہے، ایک ہے اس کا مختال ہونا، دوسرے فخور ہونا۔ مختال کا لفظ خیل سے ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، تو گھوڑے کے اندر ایک خاص قسم کی اتراہٹ ہوتی، اور خیل سے ہی لفظ خیال بنا ہے۔ اور خیال کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں کوئی تصویر جو آ جائے، اور خیال عموماً کس چیز کا آتا ہے؟ جب کوئی چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی جو تصویر یا اثر رہ جاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں، یعنی ایک طرح سے گمان۔ خیال پھر خیالی ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ خیالی دنیا حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ تو تکبر کرنے والے کو مختال اس لیے کہا گیا کہ اس کے تکبر کی حقیقت کچھ نہیں، یہ بس اس کا اپنا خیال ہے، اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، حالانکہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ تو گویا تکبر کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں جیسا سوچیں، اپنے آپ کو جس رنگ میں چاہیں دیکھیں، یہ آپ کا اپنا خیال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو اور آپ دھوکے میں ہو، آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہو، اور اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ہم لوگوں کو صرف ظاہری شکل و صورت، ان کی ظاہری شخصیت اور پرسنالٹی میں پرکھتے ہیں، لیکن متکبر شخص جو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا، وہ شخص جس کے اندر رائی کے دانے برابر تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو ایسا شخص پھر اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا رکھتا ہے؟ تو کوئی شخص جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اسے ساتھ ہی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تمہارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کی بڑائی کا خیال آنے لگے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ سراسر شیطانی خیال ہے۔ انا خیر من، اگر یہ آپ کے اندر آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں اس سے زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، تو انا خیر منہ شیطانی جملہ ہے جو شیطان نے انسان کو سجدے سے انکار کرتے وقت بولا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کیا کسی بھی انسان کا بہتر ہونا محض کسی ایک خاص کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے؟
مثلاً ایک شخص حسین ہے تو کیا اس کا حسن اس کے کل کی نمائندگی کر رہا ہے یا ایک جزوی سی چیز ہے؟ اسے کہاں سے زوم ہو گیا کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے؟ وہ تو ایک نعمت ہے جو اس کو ملی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کو تم حقیر سمجھے بیٹھے ہو اور جو تمہاری نگاہوں میں بڑا بدصورت نظر آتا ہے، وہ اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کی وجہ سے معلوم نہیں اللہ کی نگاہوں میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہو. تو تمہیں صرف اپنی ایک کوالٹی پہ اتنا مان ہے، صرف اپنے حسن پہ ہی تم پھسل گئے ہو. اسی طرح باقی چیزوں کو بھی آپ لے لیجئے کہ مثلاً کوئی شخص اپنے مال کی وجہ سے بڑے تخیل میں رہتا ہے اور بڑے خیالات میں کہ میں بڑی چیز ہوں، اور وہ کسی بھی دوسرے شخص کو جس کے پاس مال نہیں حقیر ہی سمجھتا رہتا ہے، جو کہ عام طور پہ رویوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جب غریب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں تو کس انداز سے دیتے ہیں. تو اسے کہاں سے یہ پتا چل گیا کہ اس کا مال اس کو اللہ کی نگاہ میں بڑا بنانے والا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن تم سے کہیں پہلے جنت کا والی بن چکا ہوگا، کہیں پہلے جنت میں جا چکا ہوگا. تمہیں کیا خبر کہ اس کے اندر اور کیا کیا چھپی ہوئی خوبیاں ہیں. کسی انسان کی خوبیاں صرف وہ تھوڑی ہوتی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو پبلک فگر بنا ہوا ہوتا ہے، جو ہر ایک کی بظاہر آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا ذلیل ہو سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے. تو اس لیے مختال وہ شخص ہے کہ جو اپنے خیالوں میں رہے، جس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہو، اپنے گرد ایک خول چڑھایا ہوا ہو اپنی بڑائی کا اور اپنی بلندی کا، اور دوسروں کو وہ نگاہ میں نہ لائے، اور دوسروں کے کام کو اور دوسروں کی چیزوں کو وہ حقیر سمجھے. اسی طرح اگر کسی ایک خاص انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دی ہے، مثلا بولنا بہت اچھا جانتا ہے وہ، یا لکھنا بہت اچھا جانتا ہے، یا کوئی اور آرٹ ورک یا کسی بھی قسم کا کرافٹ اس کو بہت اچھا آتا ہے، اب اس وجہ سے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کسی ایک صفت کی وجہ سے، کسی جزوی صفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کی ہر کوالٹی کو حقیر اور ذلیل سمجھے. یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی صفت، ہمیشہ دیکھیے کہ بحیثیت کل آپ کیا چیز ہیں، اور بحیثیت کل بھی کیا چیز، کتنا کمزور ہے انسان. بظاہر ہر فن مولا بننے والے بھی کہاں کہاں منہ کے بل گرتے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے اور ذلیل ہوتے ہیں. ایک لمحے کی دیر نہیں، دھڑکتا دل صرف ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کچھ بول بھی سکیں یا کچھ سوچ بھی سکیں یا چل بھی سکیں یا اپنے ہاتھ بھی ہلا سکیں یا منہ پہ بیٹھی مکھی بھی اڑا سکیں. کیا حقیقت ہے انسان کی، کیا گنجائش ہے اس کے پاس کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور انا خیر منہ کے دھوکے کا شکار ہو جائے. ان اللہ لا یحب، ایسا شخص اللہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں. کل مختال، کل سارے کے سارے، کوئی ایک نہیں یا چند ایک نہیں، سب ایسے لوگ کہ جو اس صفت کا شکار ہوں، جو اس دھوکے کا شکار ہوں، جو مختال بنے بیٹھے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ فخور بھی بن جائیں. فخور کیا چیز ہوتی ہے؟ فخور کا لفظ فخر سے نکلا ہے. فخر کہتے ہیں پھٹنے کو، یہ جو بچتی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں. فخار مٹکے کو بھی کہتے ہیں. مٹکے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سا ہاتھ لگ جائے ایک دم زور سے آواز نکلے گی اس سے، فوراً بجے گا. جو سالڈ چیز ہوتی ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی ہاتھ مارو بہت کم آواز نکلے گی اس سے، لیکن جو مٹکا ہے اندر سے خالی ہے اور باہر سے بہت بڑا پیٹ نکلا ہوا اس کا، اس پہ ہلکی سی ضرب بھی ایک بڑی سی بھیں کو آواز دے گی. تو فخور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ نہیں، انتہائی کمزور ہے، انتہائی شیکی ہے، لیکن باہر سے بہت بڑا خول چڑھایا ہوا اس نے مٹکے کی طرح، اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے. اور خاص طور پر کس چیز کا شور؟ اپنی تعریفوں کا شور، اپنی خوبیوں کے بیان کرنے کا شور. تو فخر ان چیزوں پہ اترانے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہوں،
یعنی جس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ ہو. یعنی فخر کن چیزوں پہ عموماً جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں. مثلا ذہانت ہماری ذاتی پیداوار ہے، ہمارا جو ذہن ہے یا یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ کو ہماری ذاتی خوبی ہے. ہم نے اپنا دماغ خود بنایا ہے، اپنا ذہن خود بنایا، یہ ذہانت ہم نے اپنے آپ کے اندر خود ڈال لی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو اس نے ہمارے اندر دوسروں سے مختلف رکھ دی، جس پہ ہم بڑے مان کر کے بیٹھے ہوئے. حسن ہمارا ذاتی کمال ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا، اپنی آنکھوں کا رنگ خود سلیکٹ کیا تھا، اپنی شکل و صورت خود ڈیزائن کی تھی؟ نہیں، جو کچھ بھی ملا ہے اس نے دیا ہے، وہاں سے آیا ہے. جب اپنا ہے بھی نہیں، ذاتی کمال بھی کچھ نہیں، اپنی ملکیت بھی نہیں، پھر فخر کس بات کا؟ پھر کس بات پہ بج رہے ہیں؟ پھر کس بات پہ شور ہے؟ اسی طرح مال کو عموماً لوگ اپنا ذاتی کمال سمجھتے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میری قابلیت ہے، میری لیاقت ہے، یہ تو میں ہوں جس نے یہ اتنے مال کے انبار لگا لیے اپنے آس پاس. لیکن وہ سب کچھ کسی اور نے دیا تھا اس کو. تو فخور اس شخص کو کہتے ہیں جو ان چیزوں پہ اترائے جس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں، جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں، دینے والا جب چاہے واپس لے لے. اور پھر فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ انسان اس کمال کی وجہ سے بس شور مچاتا رہے، بجتا رہے، اس کا اظہار کرتا رہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہے. ایسے لوگ دراصل نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اظہار کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے. ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اپنی کوئی خوبی بڑائی نکال کے دوسروں کے سامنے لاتے رہیں گے اور اس کو منوانے کی کوشش کریں گے. تو یاد رکھیے یہ کوششیں شاید دنیا میں تو کچھ فائدہ دے جائیں لیکن اللہ کے ہاں انسان کو انتہائی ذلیل کر دیتی ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، ایسا شخص جو خوش فہمی میں مبتلا ہے، خام خیالی میں مبتلا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خیالات کے دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، بلکہ اس فریب کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے. اس دھوکے میں پھر وہ آ کر اسے منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے. کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے. جب سوچ میں تکبر بھرا ہوا ہے تو بول میں تو لازماً ٹپکے گا. اور نکلنا کہاں سے؟ اس نے دماغ کا اپنے اوپر سے تو کوئی راستہ نہیں نا، اس نے منہ کے راستے ہی نکلنا ہے. تو جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے. تو خود پسند متکبر لوگوں کی گفتگو میں بھی تکبر پایا جاتا ہے، ان کی گفتگو کے اندر بھی ایسے ہی رویے پائے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص، ہر وہ ضعیف اور کمزور جو کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے، جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے. پھر فرمایا کیا میں تم کو وہ لوگ بتا دوں جو دوزخی ہیں، دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پہ سخت جھگڑا کرے، درست مزاج، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. ایک شخص نے عرض کیا ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس، حق بات سامنے آئے کہ میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں، میں کسی کی نہیں سنتا. اور غمت الناس انسانوں کو حقیر سمجھے، یعنی اسے جب نعمت ملے، مثلا اپنا لباس اچھا ہے تو جس کا لباس اچھا نہیں اس پہ اس کا ماتھا ٹھنکے، اس سے بات ہی نہ کرنا چاہے. ہم میں سے ہر شخص خود کو دیکھے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے لباس سے تو نہیں پہچانتے؟ کیا ہم ان کے صرف ظاہری شکل و صورت سے ہی تو نہیں ان کو پہچاننے لگتے؟
ہم لوگوں کے بارے میں کہاں سے جج کرتے ہیں؟ ہماری ججمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے کیا دیکھتے ہیں؟ خود اچھا لباس مل جائے تو جن کو نہیں ملا انہیں حقیر سمجھنے لگے. خود کو اگر ذہانت زیادہ مل گئی تو جنہیں نہیں ملی انہیں بے وقوف سمجھنے لگے. خود کو اگر حسن زیادہ مل گیا ہے اس کے اپنے ہی خیال میں تو جو اس کے کرائیٹیریا اور معیار پہ نہیں پورا اترتا اس کو وہ منہ نہ لگائے، اسے حقیر سمجھے. خود کو اگر علم زیادہ مل گیا ہے تو جن کے پاس علم نہیں انہیں بے وقوف سمجھے اور اپنے سے کمتر سمجھے. تمہیں کیا معلوم اللہ نے کیا کسی کی ڈگری دیکھ کر اسے جنت میں بھیجنا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون کتنا تقویٰ لے کر آیا ہے، خدا خوفی اس کے اندر کتنی، عاجزی کتنی، عمل کیا ہے اس کے پاس، خلوص کیا ہے اس کے پاس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے. ایک بوڑھا زانی، یعنی بوڑھا بھی ہو چکا لیکن اس حرام عمل سے پناہ نہیں مانگتا یا باز نہیں آتا. نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، یعنی اللہ نے اس کو دنیا میں اقتدار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا جھوٹ نہیں جاتا. اور نمبر 3 مفلس تکبر کرنے والا، یعنی ہے کچھ نہیں لیکن تکبر کا شکار ہے. عموماً احساس برتری کا شکار وہ ہوتے ہیں جن کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے چھپا ہوا، اس کے ریئیکشن کے طور پر وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں. اور احساس کمتری بھی دراصل احساس برتری کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں اندر سے، باہر سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ باہر سے احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل کے جوڑا بناتی ہیں. وہ جیسے سیسا ہوتا ہے نا، ایک چیز جھکے تو دوسری لازماً اٹھ جاتی ہے. اگر اندر سے آپ ڈرے ہوئے ہیں تو باہر سے اکڑ کے دکھا رہے ہیں، اور اگر باہر سے آپ بڑے سبمسو نظر آ رہے ہیں تو اندر آپ کے کوئی دال میں کالا ہے. جو شخص دل کا صاف ہوتا ہے اس کو کسی کے ساتھ بات کرنے میں مشکل نہیں پیش آتی. اس نے کسی کا کچھ چرایا نہیں، اس نے کسی کا حق نہیں مارا، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. لیکن جو زیادتی کرتا ہے، عموماً آپ دیکھیں کہ مجرمانہ ذہنیت عموماً جن لوگوں کی ہوتی ہے یا انہوں نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے، ان کے گفتگو کا انداز یا ان کا سٹائل اور ایک عام سیدھے سادے شخص کا سٹائل جو ایک شریف آدمی ہے اس بالکل مختلف ہوگا. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تواضع سے کام لے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں حقیر و ذلیل جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اور لوگوں کی نگاہ میں وہ بزرگ و برتر ہوتا ہے. اور جو شخص غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے. پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بھی اس کی عزت نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا. یعنی صرف چیونٹی بھی نہیں، چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے نا، بہت باریک باریک، بہت ہی چھوٹی. ذلت و خواری ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی اور ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف جس کا نام بلس ہے ہانکا جائے گا. ان کے اوپر آگ ہوگی اور ان کو دوزخیوں کا نچوڑ، خون، پیپ، کچ لہو پلایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. نجات دینے والی چیزیں، نمبر 1 ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. نمبر 2 خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا. نمبر 3 دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا. اور ہلاک کرنے والی چیزیں، نمبر 1 وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور نمبر 2 وہ حرص اور بخل جس کا انسان غلام بن جائے، اور نمبر 3 آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرنا. یہ چیز ہے انسان کو ہلاک کرنے والی، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی
اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس